السلام علیکم سر. جی خیریت جی. جی سر. شکر اللہ کا. سر آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی الرجیز ٹھیک ہو گئی؟ کافی بہتر لگ رہی ہے جی. پچھلے 2-3 دن سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہی ہیں. آج تیسرا مطلب تھرڈ مارننگ ہے کہ مجھے بالکل فیلنگ نہیں ہے. تو آئی اللہ کا ہوپ شکر. اٹ کنٹینیوز دس وے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بسم اللہ کرتے ہیں جی. جی سر. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ جو پچھلی سمری رہتی ہے امبر، جی پچھلی صورت کی سر سمری. سر میں نے کر دی تھی سر، باقی بھی رہتی ہے سب کی نا، تو میرا خیال ہے وہ پہلے کر لیں. آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں اپنی بھی. اوکے سر ٹھیک ہے. ذہن میں نہیں ہے ابھی. میں نے کہا تھا کہ اس میں اس سورہ میں انسان کی اس زمانے کی یاد دہانی کا بیان ہے جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، اور اس بات کا بیان ہے کہ انسان کو وجود بخشنے کے بعد جو اس کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اس کا اگر جائز استعمال کرے گا تو کامیاب ٹھہرے گا، اور اگر ناجائز استعمال کرے گا تو دردناک عذاب سے دوچار ہوگا یا بھیانک انجام سے دوچار ہوگا، اور ان دونوں انجام کی کنجی انسان کے اپنے ہاتھ. بالکل ٹھیک. جی بالکل ٹھیک ہے. ریا آپ کر دیں. اس صورت میں بیان ہے کہ انسان کو اہتمام سے پیدا کیا، اس میں خیر اور شر کا شعور رکھا اور اس کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان یا جنت کمائے گا یا جہنم. نیکی اصل میں وہ عمل ہے جو انسان صرف خدا کے لیے کرتا ہے، اور کفر انسان دنیا کی محبت اور آخرت کے انکار کی وجہ سے کرتا ہے. اس صورت میں اللہ کی 2 صفات العلیم اور الحکیم کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر انسان کو ہدایت مانگنے، ہدایت ملنے اور ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے. واہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ صفات ہے، یعنی ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کنسٹرکشن کریٹ کریں. یہ ہے جو انسان کو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی when you believe that your creator is merciful, all knowing, wise، یہ 4-5 صفات ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں جی. مرسی، وزڈم، اومنیشنس یعنی آل نوئنگنیس آف گاڈ، سب کچھ جانتا ہے. پاور اور جسٹس. جسٹس یعنی اپیرنٹلی تو ہے، مورل جسٹس کا ویکیوم ہے، اور مورل جسٹس کو روکا گیا ہے. یعنی یہ اب کنسٹرکشن کریں پوری زندگی کی اپنی، یعنی لائف ایونٹس کی کنسٹرکشن کریں کہ کیسے ہو رہا ہے. اینڈ دس از واٹ ول ڈیولپ فیتھ. ٹھیک، فیتھ اصل میں اس کنسٹرکشن کا نام ہے جی میرے خیال میں. وہ صرف ایسے نہیں ہے کہ ایک کریٹر کو مان لیا، بلکہ اس کے ساتھ تعلق کو ڈٹرمن کرنا ہے. اس کے بغیر اصل میں کچھ نہیں ہے فیتھ. جی جی شکریہ. آگے. جی شمائلہ. جی سر، میں نے لکھا ہے کہ انسان کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں زندگی، عقل، شعور اور ارادہ خود اختیاری جیسی جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ان کا مقصد تمہاری آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کے نتیجے میں وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے یا جہنم واصل ہوتا ہے. کوئی انسان جنت یا جہنم میں اللہ کی مشیت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، مگر یاد رہے کہ اللہ کی مشیت اندھی نہیں ہے
وہ علیم و حکیم ہے اور وہ اپنی رحمت میں اسے داخل کرے گا جو اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے کوشش کرے گا، اور جہنم بھی اس کا مقصد مقدر بنے گی جو اپنے آپ کو انتہائی درجے پر گرائے گا۔ بالکل بالکل۔ جی جی مبشرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں نے ابھی جوائن کیا، مجھے پتا نہیں کہ کیا جو سمری ڈسکس ہو رہا ہے۔ پچھلی سورہ کی سمری کی۔ سوری سر، میں نہیں کی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، طاہرہ آپ کر دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی انسان کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اہتمام سے مدارج میں، منازل میں ڈیولپمنٹ کی، اس سورہ میں یہ بیان ہوا ہے، اور پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد ہر سٹیج پر اس کو اہتمام کے ساتھ بنایا گیا۔ اب انسان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے خالق و پروردگار کا شکر گزار بنے یا وہ ان حقیقتوں کو نظر انداز کر کے انکار کی روش اختیار کر لے۔ اگر وہ شکر کرنے والا بنے گا جی تو جنت اور اس کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی، مہمانی اور ستائش کا حقدار ٹھہرے گا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اور خصوصاً تہجد ان کو صابر اور ثابت قدم رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ان کے چہرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہونے چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، اور انکار کرنے والوں کی باتوں کو تو آپ بالکل پرواہ نہ کریں۔ نبی پاک سے کہا جا رہا ہے ان کا انجام تو دردناک عذاب اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس روش کو بس یہ اتنا ہی ہے سر۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس چیز میں اس ایسپیکٹ کو ضرور ایڈ کرنے کیونکہ یہ بڑا ہائی لائٹڈ ایسپیکٹ لگتا ہے کہ انکار کرنے والوں کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ تحبون العاجلہ ہے۔ کلا بل یحبون العاجلہ، وہ سورہ قیامہ میں بھی ہائی لائٹ ہوا ہے، اس میں بھی ہوا ہے۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے سر۔ میں اصل میں تھوڑا میں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے پیچھے، کیونکہ میرا خیال ہے جی مجھے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ اور ایک ایسپیکٹ جو ہے جس کو کہ آپ نے تھوڑا سا ڈفرنٹ لیا ہے اور اس پر غور کر لیں سارے، وہ جو طاہرہ نے بھی بات فرمائی ہے اس میں جب یہ کہا نا کہ جب یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا او پورا والی جو آیتیں ہیں، یعنی اس میں پیغمبر سے صرف مراد نہیں لی، بلکہ آپ نے جس طرح سے اس کی سمری کی ہے وہ یہ کہ جو بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرے اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس پر غور کرنے کہ کیا یہ بات لگتی ہے آپ کو کہ ٹھیک ہے، اور یعنی یہ ایک ڈفرنس ہے کلیئرلی۔ اسی چیز کو سامنے رکھنے کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے نا جی، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو جنرلائز کریں گے اور کس موقع پر ہوتی ہیں اور کس موقع پر ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا غور فکر کرنا چاہیے۔ جی سر مطلب انبیاء کا تو بالکل ایک علیحدہ وہ ہے، لیکن جنرلی اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہی پیٹرن ہے جنرلی بھی۔ جی نہیں، اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ تو اس طرح ہوگا کہ لیٹ سے اف یو ڈیسائیڈ کہ میں نے اب اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام کرنا ہے، تو آپ جو سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے اس معاملے میں اس کو لے لیں گے نا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا احکام دیے اور میں ان احکام کو لے کر پھر اپنے اوپر بھی اپلائی کروں جس حد تک پاسبل ہو، لیکن اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یعنی کیوں ہے احتیاط کی ضرورت؟ کیونکہ وہ جو احکام دیے، مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں، سورہ احزاب کے اینڈ پہ جب جو شادیوں کے احکام دیے ان کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بغیر کسی
ایگزیجریشن کی بتا رہا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اب مجھ پر اپلائی ہوتا ہے کیونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ کافی ہیں ایسے، بہت ہیں. میں سرگودا میں ایک صاحب سے ملا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بات ہے کہ ہم نے تم کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، یہ اب اس کا مطلب ہے کوئی اپلیکیشن نہیں ہے. نہیں، میرے وہ کیا کہتے ہیں انہیں، میرے گرو جو بھی ہے وہ صوفی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ ان پر اپلائی ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ بات کہ تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہنا، ڈٹے رہنا، تو اللہ کا فیصلہ تو اب نہیں آنا. تو وہ چلے ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ تربیت کے حوالے سے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی تربیت کی وہ ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھیں، جو یہ کام کیے اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ. لیکن اس کے نتیجے میں کچھ دوسرے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا پھر سے اس کو سمجھنے کی، یعنی ایک یہ ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کے ان کو جو اللہ نے ریکمینڈ کیا اپنے لیے بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کروں. لیکن اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جی، کیا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے یا یہ انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا تو اب ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہہ دی کہ تم کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنا ہے. تو چونکہ میں نے وہ تربیت کی ہے تو کیا میں اطیع الرسول کا مستاق بن جاؤں؟ یہ اب آپ سمجھ رہے ہیں مسائل، ان کا بس خیال رکھنا ضروری ہے، جی جی بالکل سر. بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت. اور پھر یہ کہ ہم اب اس سٹیج پر نہیں پہنچیں گے شاید، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ ذرا سا اونچ نیچ کا ہو، مطلب اتنا بھی ہو جائے کہ ایک اندھے کے آنے پر وہ تھوڑا سا اپنی کنسرن کا اظہار کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کریکشن کر دے گا، جی میری نہیں کرے گا. یہ مسئلے ہیں. تو اب کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنی امپرفیکشنز کے ساتھ اس تربیت کو، یقیناً میں اس سے آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں وہ اپنے لیے اختیار کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں کچھ پریولیجز بھی ہیں پیغمبر کے، وہ اپنے لیے نہیں لے لینے چاہیے. بس یہ والا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جی. ٹھیک سر. سر یہ پیغمبر کے ساتھ اب یہ خاص ہے نا کہ سر وہ جب ہم ان کا دیکھتے ہیں اس وقت کہ وہ تو رات کو جب سوتے تھے تو وہ اپنا سارا جو بھی مال و دولت تھا وہ ختم کر کے یعنی اس کو بانٹ کے سوتے تھے اور اپنے لیے یہ کوئی ایسا انہوں نے کچھ بھی یہ ایسا نہیں ہے کوئی، مطلب کبھی کوئی خاص سچویشن ایسی ہو تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے. یہ کوئی نارمل آپ کا ایوری ڈے لائف معاملہ تو نہیں تھا. اچھا سر وہ میں اس کو نے جو بیان اس طرح کریں. جی سر میں نے جو بیان کو ہوتے ہوئے سنا اور جو میں نے حدیث پڑھا یا اس میں پڑھا تو اس میں یہی تھا کہ مطلب اگر کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی گولڈ بھی آیا ہے کوئی بھی چیز آئی ہے تو وہ رات ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور اپنے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں رکھا. تو اس طرح کی جو ہے مطلب اتنی ہائٹ اچیو کرنا تو خاصا مشکل کام ہے. یہ دس از ناٹ اباؤٹ ہز انڈیویجول کیپیسٹی. ایک تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو کلیئرلی لگتا ہے یہ گولڈ کیوں آیا، یعنی گولڈ کس وجہ سے آیا، کوئی کلیکشن ہوئی ہے، زکوٰۃ کی کلیکشن ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے. تو پھر تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے کیا. یعنی آپ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے یہ کہ وہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس میں ان کے لیے آسانیاں کریٹ کرے، نہ کہ اپنے لیے پریولیجز لے لے اور باقی سب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ٹھونستا چلا جائے بوجھ پر بوجھ. یہ اس کو جواب دینا پڑے گا. یعنی اس کیپیسٹی میں آپ نے بہت کچھ کیا ہے، وہ پھر کیپیسٹی ایک انڈیویجول کی کیپیسٹی نہیں ہے. یعنی یہ کوئی آپ نے سٹینڈرڈ کریٹ نہیں کیا ایز این انڈیویجول. اس کو ان دونوں کو فرق نہیں کیا لوگوں نے. بعض جب اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں نا
تو اس میں انہوں نے جی یہ فرق نہیں کیا کہ ایک حیثیت ہے جو پیغمبر کی ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت ہے مدینے کی ریاست کے قائم ہونے کے بعد، اس میں آپ جی کی ذمہ داری ہے وہ غربا جو ہے، یعنی اس کو تو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ وہ جو ہے سورہ حشر میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی سورہ انفال میں بھی اس کا بڑا ذکر کر دیا کہ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اب ان کے اوپر، اور ان کو اس وجہ سے یہ جو جنگیں ہیں اس معاملے میں بھی جو عرب کا نارمل قانون تھا اس کو تو ختم کر دیا گیا. یعنی جنگوں کا نارمل قانون یہ تھا کہ مال غنیمت پھیل جائے گا، سب کو ملے گا، یعنی سارا جس نے جو اٹھایا ہے وہ اس کا ہے. جو سورہ انفال میں آ کے بتایا وہ یہ کہ یہ صرف اللہ اور رسول کا ہے، اور پھر آگے اس کو انفال ہی میں ایکسپلین کیا یہ رشتہ داروں کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے ذمہ داریاں ہیں جو اب ہم اٹھا رہے ہیں اور یہ ان کو دیا جائے گا. یہی چیز سورہ حشر میں بھی کہی ہے. تو وہ تو اصل میں ایک اور کیپیسٹی ہے، اس کو ایک عام آدمی کے اوپر منطبق کرنا تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک سر. جی سر اب نیکسٹ شروع کریں، سورہ مرسلات ہے. جی جی ہو گئی سب کی. جی سر میرا خیال ابھی جو ہے جی پارٹیسپینٹس ٹھیک ہے، سب کی ہو گئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، رائٹ. بسم اللہ کریں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہوائیں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے پھر وہ اندھا دھند غبار اڑاتی ہیں، اور یہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر بانٹ کر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں، پھر دلوں میں یاد دہانی ڈالتی ہیں، کسی پر اتمام حجت اور کسی کو انذار کے لیے یہ گواہی دیتی ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا. یہ ہوائیں، یہ قرآن مجید میں اکثر جگہ پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ جو عذاب آئے تھے نا، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ حضرت یہ جو تھی سورہ قمر میں دیکھیں تو ایک ہسٹری کا پورا خلاصہ بیان کیا ادھر، اور اسی بات کے پیش نظر، یعنی ہسٹری میسنجرز کی ہسٹری کا، رسولوں کی ہسٹری کا. حضرت نوح سے شروع کیا ہے اور اس میں دیکھیں بادلوں بارش برستی ہے، ٹھیک ہے جی. دوسرا حضرت ہود کا ہے عاد کے حوالے سے، تو انا ارسلنا علیہم ریحن سرسرن، وہ باد تند جسے کہتے ہیں، تیز شدید سردی کی تیز ہوا جو ہے وہ ہے. پھر سمود، وہاں پر سیحا ہے، سیحا کا مطلب ہے کڑک. اب ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے وہ، لیکن وہ ایک ایسی کڑک ہے یعنی کانٹینوس کہ جس نے ان کو ختم کر دیا، آسمان ہی سے عذاب ہے. اس کے بعد لوط کا ذکر ہے، ان کے اوپر بھی حاسب کے الفاظ ہیں. حاسب کہتے ہیں اس ہوا کو کہ جس میں پتھر اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ جو جس طرح ٹورنیڈو میں ہوتا ہے. اور پھر آخر میں ذکر ہے حضرت نوح کا، نہیں سوری، یہ حضرت موسیٰ کا. اور اس میں بھی دیکھیں آپ تو وہ ہواؤں کے ذریعے سے وہ بیچ میں سے سمندر کو الگ کر دیا، ایک طرف ایک سائڈ پہ دیوار بن گئی ہے، دوسری سائڈ پہ دوسری دیوار بن گئی ہے، اور وہی ہوائیں روک دی گئیں. تو یہ ہواؤں کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے. یعنی ان کو دو پہلوؤں سے بیان کیا ہے کہ ایک یہ کہ وہ وہی ہوا ہے جو اٹھتی ہے، اور یہ اس کو بیان کیا سورہ زاریات میں کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان میں وہ تمہاری روزی کا بندوبست بھی ہے، اور جس عذاب سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی آسمان میں ہے. اس کا خیال رکھو. اسی چیز کو یہ یہاں پہ لیا کہ یہ ہوائیں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے، جن کو پھر اندھا دھند غبار اڑاتی ہیں، اور یہ ایسے پورٹری کیا ہے، یعنی آپ اس طرح یہ منظر کشی ہے نا کہ جیسے ہوا جو ہے
وہ خود کچھ اب فیصلے کر رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. وہ دوسری جگہ کہا نا سابقات، ایک دوسرے سے آگے جا کر کہ میں نے جو اللہ کا حکم نافذ ہونا ہے اس میں سب سے پہل میں کروں. تو وہ اس طرح کا ایک منظر ہے یہ. ٹھیک ہے جی. یہ ظاہر ہے کہ قسموں کے حوالے سے میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو قسمیں ہوتی ہیں یہ پرائمریلی دلیل کے طور پر قرآن مجید یوز کرتا ہے ساری، یعنی وداؤٹ ایکسیپشن. تو یہاں پر ان ہواؤں کو اس چیز کی آرگومنٹ کے طور پر رکھا گیا ہے کہ خدا کے جس عذاب سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ کوئی بہت زیادہ ارینجمنٹ نہیں کرنی خدا نے. ان کی تاریخ، یعنی یہ تاریخ کا ایک حوالہ ہے کہ یہ ہوائیں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے، تاریخ میں انہوں نے کیا 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 ہے اس کو یاد دہانی نہیں، اس کی یاد دہانی نہیں. جی سر میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی. سر والمرسلات عرفا میں ہوا کی عربی کیا ہے؟ یہ دو نہیں، یہاں لفظ پہ ہیں. صفات بیان ہوئی، ہوا نہیں ہے. یہ دو صفات ہیں جس کو لوگوں نے، یہ جو صفات ہیں یہ دیکھیں نا، مرسلات عرفا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو کہ اندھا دھند غبار اڑاتی ہیں، پھر وہ جو کہ بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں. اب اس سے آپ کا ذہن کس طرف جا رہا ہے؟ یعنی موصوف جو ہے نا، صفتیں بیان ہوئی ہیں، موصوف جو ہے اس کو کمپریس کیا ہوا ہے، سپریس کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے موصوف یہاں پہ؟ آپ کے ذہن میں کوئی اور آتی ہے چیز؟ سر میرے ذہن میں تو سر چونکہ ہم وہ پڑھ رہے ہیں تو ان میں یہی ترجمہ اسی طرح بیان کیا گیا تو ہمارے ذہن میں تو یہی آئے گا. لیکن سر اگر ہوا کا ذکر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ سر کچھ عرصے میں اس کا کچھ اور ہی بیان ہو، کیونکہ جس طرح سے میں تفسیر پڑھ رہی تھی نا اس میں تھا کہ پہلی 3 صفات جو ہیں یہ ہواؤں کے لیے ہیں، اور پھر اگلی جو 2 صفات ہیں وہ جی فرشتوں کے لیے ہے، اور اس طرح کر کے ڈفرنٹ جو مفسر ہیں انہوں نے اس کو ڈفرنٹ طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو سر اس کو میں آپ کو تھوڑا سا ہوا ٹیکنیکلی کا سمجھا دیتا ذکر ہوں. نہیں یہ ہے تو سر جی جی سر جی ہوا کا جی جی مطلب کوئی بتائیں. نام نہیں ہے سر، نہیں نہیں، مطلب ہوا کا ذکر نہیں، اسپیسیفکلی ہوا کا ہوا تو کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں تو ہاں ٹھیک جی سر. اصل میں موصوف جو ہے وہ حذف ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے موصوف، یا اس کو حذف کہیں مقدر کہیں، موصوف کو آپ نے امیجن کرنا ہے. اچھا، جنرلی جو اتفاق ہے وہ ہواؤں ہی پر ہے. ٹھیک ہے جی. جو یہ بات ہے نا کہ یہ چوتھی اور 5ویں آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے، یہ ہو نہیں سکتا. یعنی جس طرح سے وہ جڑ رہی ہے نا، وہ ناشرات نشرن. ٹھیک ہے. وہ ہوائیں جو اٹھا کر پھیلاتی ہیں بادلوں کو، فل فارقات فرقن، یہ فے جو ہے یہ اس میں رکاوٹ ہے. یہاں پہ اب چینج نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر یہ ہوتا نا، واؤ ہوتا، تب بھی اس کی گنجائش بن سکتی تھی. فے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے سے کرنے، جیسے مثلا ول مرسلات عرفا کے بعد فل آصفات اسفا لازمن اسی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی وہ فے کی وجہ سے اب آصفات کی کا موصوف لازمن وہی ہے جو مرسلات کا موصوف ہے. یعنی اس طرح سے سمجھے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ترجمہ. یہ جو ہوا ہوا ہے نا، اس کو اس طرح سے ہواؤں کا ذکر نکال دیں. یہ جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے، پھر اندھا دھند وہ غبار اڑاتی ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پر جو یہ کہا ہے نا، پھر اندھا دھند وہ غبار اڑاتی ہیں، اس سے لازمن مرسلات ہی ہے جو آصفات ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی کچھ آپ کو؟ جی سر یہ کو ریلیشن تو سمجھ آ رہا ہے. یعنی وہ اینڈ دین کے معنی میں عام طور پر آئے گا یہ. ٹھیک ہے. یہ بٹ کے معنی میں، دین کے معنی میں، مور اوور کے معنی میں، اس طرح سے آ جاتا ہے یہ فے جو ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ کہ یہاں پر مرسلات عرفا کے بعد فے کی وجہ سے اب مشکل ہے کہ کچھ اور چیز لی جائے، جو بھی وہ ہے.
اسی طرح ناشرات نشرہ کے بعد فارقات فرقہ اور فالملکیات ذکرہ وہی چیز ہے جو کہ ناشرات ہے. ٹھیک سر. یہ ہے جو اس میں رکاوٹ ہوتی ہے. جی تو سر یہ جو ہوائیں جو چلتی ہیں تو سر یہ بھی تو ممکن ہے کہ فرشتوں کے ذمہ یہ کام ہے تو نہیں کسی طرح بھی نہیں سر. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ بیسیکلی تو یعنی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے حکم کے نفاذ کے لیے فرشتے ہی ہیں. اصل چیز یہ کہ انسان کو اگر ایویڈنس دینا ہے ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کا دیا جائے گا نا جس کو وہ آبزرو کرتا ہے. اگر آپ کو ایسی چیز کا ایویڈنس جی دیا جائے جو آپ آبزرو نہیں کرتے، مثلا قرآن مجید میں جب یہ بات ہوئی نا کہ یہ تو جنوں کا کلام ہے، یہ تو کسی نے آبزرو نہیں، یہ تو محض الزام ہے نا. تو اس کے اوپر دیکھیں کیا بات کی ہے. اس کے اوپر بات یہ کی ہے کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو جنوں کا کلام ہے، گواہی دے رہے ہیں کہ چاند اور ستارے کہ جن جو ہیں وہ جس وقت آتے ہیں تو ان کے اوپر برس پڑتے ہیں یہ لوگ. اب یہ جس طرح کا اعتراض ہے اسی طرح کا جواب دے دیا. اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے آپ اگر غور کریں، اس لیے کہ ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ تو ایک دعویٰ ہے نا صرف. ٹھیک سر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دلیل ان چیزوں کی دیتا ہے جو کہ نظر آتی ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. ناٹ نیسسریلی ہمیں پتہ ہے وہ، مطلب وہ ہاں نظر آنے سے اوکے. پتہ چل سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن مجید نے بچے کی پیدائش کے وہ مراحل بتائے جو کہ عربوں کو پتہ نہیں تھے. میری رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، عربوں کو لازماً پتہ تھے. کیوں ہے یہ رائے؟ اس لیے کہ وہ دلیل کے طور پریزنٹ کی ہے بات. قرآن نے کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں بیان کیا جو کہ عربوں کو پتہ نہیں تھا. اس لیے قرآن مجید میں اصل میں اپنی بات کے استدلال میں بات کر رہا ہے. وہ استدلال کبھی ان نون چیز کا نہیں دیا جائے گا. وہ جو یاد ہوگا نا وہ جو عائشہ نے بھیجی تھی، عائشہ نہیں اٹینڈ کر رہی، وہ میرا خیال ہے ان کے لیے شاید مشکل ہو رہا ہے. اس پر سوچ لیں جی کہ کیا کرنا چاہیے. عائشہ نے بات کروائی تھی، وہ بھیجی تھی انہوں نے وہ کتاب شاید بکیل کی موریس، وہ بکیل کا نام ہے سر، وہ جو تھا دا میریکلز آف دی قرآن ٹائپ چیز. جی جی سر، یہ مودودی صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، اور سر جی پہ نا اس کی نا سر میں کچھ تفسیر پڑھی تھی ابھی، یہ جو بات ہو رہی تھی پھر انہوں نے جی اس نے بیان کیا، تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ بھی پڑھ دوں میں جی جی جو انہوں نے اس کے متعلق کہا. اس میں یہ ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے. ٹھیک. سر اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں قیامت کے ضرور واقعہ ہونے پر 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. ایک المرسلات العرفا، پے در پہ یا بھلائی کے طور پر بھیجی جانے والیاں. دوسرے الآصفات اسفا، بہت تیزی اور شدت کے ساتھ چلنے والیاں. تیسرے الناشراتی نشرہ، خوب پھیلانے والیاں. چوتھے الفارقاتی فرقہ، الگ الگ کرنے والیاں. اور پانچویں الملکیاتی ذکرہ، یاد کا القاء کرنے والیاں. چونکہ ان الفاظ میں صرف صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ صراحت نہیں کی گئی ہے کہ یہ کس چیز یا کن چیزوں کی صفات ہیں، اس لیے مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ 5 صفات ایک ہی چیز کی ہیں یا الگ الگ چیزوں کی، اور وہ چیز یا چیزیں کیا ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ 5 سے مراد ہوائیں ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ 5 سے مراد فرشتے ہیں، تیسرا کہتا ہے کہ پہلے 3 سے مراد ہوائیں ہیں اور باقی 2 سے مراد فرشتے ہیں. چوتھا کہتا ہے کہ پہلے 2 سے مراد ہوائیں ہیں اور باقی 3 سے مراد فرشتے ہیں. اور ایک گروہ کی رائے یہ بھی ہے کہ پہلے سے مراد ملائکہ رحمت
اور دوسرے سے مراد ملائکہ عذاب اور باقی 3 سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں۔ ہم، ہمارے نزدیک کتنی پہلی جی ہمارے نزدیک پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ جب ایک ہی سلسلہ کلام میں 5 صفات کا مسلسل ذکر کیا گیا ہے اور کوئی علامت بیچ میں ایسی نہیں پائی جاتی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ کہاں تک ایک چیز کی صفات کا ذکر ہے اور کہاں سے دوسری چیز کی صفات کا ذکر شروع ہوا ہے، تو یہ کیسے جی صحیح ہو سکتا ہے کہ محض کسی بے بنیاد قیاس کی بنا پر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں 2 یا 3 مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، بلکہ اس جی صورت میں نظم کلام خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پوری عبارت کو کسی ایک ہی چیز کی صفات سے متعلق مانا جائے۔ ہم، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی شک یا انکار کرنے والوں کو کسی حقیقت غیر محسوس کا یقین دلانے کے لیے کسی چیز یا بعض چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، وہاں قسم ہم، دراصل استدلال کی ہم مانی ہوتی ہے، یعنی اس سے ہم، مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز یا چیزیں اس حقیقت کے صحیح اور برحق ہونے پر ہم، دلالت کر رہی ہیں۔ اس غرض کے بالکل لیے ظاہر ہے کہ ایک غیر محسوس شے کے حق میں کسی دوسری غیر محسوس شے کو بطور استدلال پیش کرنا درست نہیں ہو سکتا، بلکہ جی غیر محسوس پر محسوس سے دلیل لانا ہی موضوع اور مناسب ہو سکتا ہے۔ اس لیے بالکل ہماری رائے میں صحیح تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ بات یہ آخری بات تو وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، جی جو جی ہے نا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر تو کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا یہ پہلی 2 سے مراد رشتے ہیں اور تیسری، وہ پھر بھی قابل غور ہے، پھر بھی قابل غور ہے، یعنی اس پر وہ اعتراض تو رہے گا جو کہ اینڈ میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر دیکھیں آپ کہ وہاں پر فے نہیں ہے، وہاں پر واؤ ہے، اور جاوید صاحب کا ترجمہ بھی دیکھیں نا تو وہاں پر انہوں نے نئے سرے سے کیے، یہ ہوائیں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے پھر وہ اندھا دھند غبار اڑاتی ہیں، اور یہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر بانٹ کر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں، پھر دلوں میں یاد دہانی ڈالتی ہیں، یہ جو سارے ایسپیکٹس ہیں، یہ ایک 2 گروپس ایک طرح سے بنا دی ہیں، لیکن یہ بات کہ یہ فرشتے ہیں، میں اس کی آپ کو فرشتوں کی دی ہوئی ہے قسم ایک جگہ پہ، یعنی وہاں پر جو دی ہوئی ہے وہ بالکل ویسی ہی جس طرح سے یہ کہتے تھے نا لوگ کہ ایک غیب کی چیز کے بارے میں جب وہ انہوں نے کنجیکچر کیا کہ جنوں کا الکا ہے، تو یہ کہہ دیا کہ یہ تو جیسے سورہ واقعہ میں کہا کہ وہاں پر یہ کب فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ ہرگز نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ پر، ٹھیک ہے جی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ یہ اگر تم سمجھو تو یہ بڑی امپورٹنٹ قسم ہے، بڑی عظیم قسم ہے، اور اس کا مقسم علیہ کیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بڑا ویری آنریبل قرآن، دس از اے ویری آنریبل قرآن، یعنی اس کا کوئی تعلق جنوں سے نہیں ہے، یعنی اب وہ بھی مواقع نجوم جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی دیکھی ہوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح سے سورہ صافات کے آغاز میں ایک یہ ہے کہ وہ صافات صفا، وہاں پر فرشتے مراد ہیں، یعنی کہ جو صف باندھے کھڑے ہیں، یعنی اوبیڈینس کے ساتھ کھڑے ہیں، خدا کی آنر میں کھڑے ہیں، یعنی ان کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے تمہیں ضد کر کے خدا سے بچا لیں گے، تو جس طرح سے وہ ایک کنجیکچر ہے، اسی طرح ایک کنجیکچر وہاں پر بھی ہے کہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا ہے بغیر کسی دلیل کے، تو یہ بتایا کہ ان کی حقیقت تو یہ کہ وہ خدا کے آگے کیوں نہیں کر سکتے، وہ کیا تمہیں بچائیں گے، اور کیوں بتائیں گے، تو وہ اس نوعیت کے استدلال میں تو آ گئی ہے کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں یہ بات، ورنہ یہ کہ جب اس طرح سے ظاہر کا استدلال پیش نظر ہے تو پھر فرشتے ہمارے لیے کوئی استدلال بنتے نہیں ہیں، وہ بات ٹھیک ہے جی سر اس میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہی تھی کہ جی جی سر اس میں نا جیسے ہے کہ سر ویسے اللہ معاف قسم ہے، کرے پر اللہ نے اتنی زو مانی باتیں کیوں کی ہوئی ہیں؟
نہیں آپ اس کو زومانی کیوں جی لے رہی ہیں؟ سر یعنی کیوں لگ رہا ہے آپ کو زومانی ہے؟ سر اگر اتنے بڑے مفسرین اس طرح کہتے ہیں کہ مطلب پہلی دو آیتیں اس پہ ہیں باقی اس پہ ہیں، تو سر ہم جیسا جو مطلب مجھ جیسا جو ایک عام انسان جب اس طرح قرآن پڑھتا ہے تو سر اللہ تعالیٰ مطلب کلیئر اگر ہوا لکھ دیتا یا ہوا بتا دیتا تو چیز کلیئر نہیں ہو جاتی. اس طرح تو بھی ایک پہیلی ہے، جو یہ سنتا ہے کسی کے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے، کسی کے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے. مجھے تو ایسا تاثر مل رہا ہے. نہیں، یہ اس لٹریچر سے ناواقفیت ہے جی، ورنہ نہیں آتی. یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مفسرین اتنے بڑے ہیں، مفسرین جن کی ہم چیزیں پڑھتے ہیں عام طور پہ کوئی بھی ان میں سے عرب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، صرف وہ ماضی کے ہیں اس لیے بڑے ہو گئے ہیں بہت. اچھا سر، ٹھیک ٹھیک سر. سر ایک اس میں اسٹیبلش روایت بن جاتی ہے نا. جی سر، ٹھیک. سر اس میں ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیدر پہ بھیجی جاتی ہیں، طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، اٹھا کر پھیلاتی ہیں. سر یہ ان سب میں مؤنث کا صیغہ ہے. ہوں اور سر مطلب اگر یہ فرشتے ہوتے تو سر پھر تو یہ ایسے ہوتا نا کہ قسم ہے ان کی، یعنی اگر ہم ہواؤں کو بیچ میں سے نکال دیں، قسم ہے ہوں ان کی جو پے در پہ بھیجے جاتے ہیں، پھر طوفانی رفتار نہیں، وہ سے چلتے عربی ہیں. زبان میں جو ملائکہ ہے نا، ملائکہ یہ اصل میں جی. مؤنث ورڈ ہے، اس کے لیے مؤنث آ جاتی ہے. اچھا، وہی میں کہتی ہوں یعنی کہ ہم اتنا وہ. ہاں، یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یعنی یہ اگر اردو کریں تو وہ تو وہی ہوگا، پھیلاتے ہیں. جی لیکن جب جب عربی زبان میں ملائکہ کے لیے جمع یوز ہوگا تو اس کے لیے مؤنث کے صیغے آ جائیں گے. وہاں پہ آئے ہے نا والصافات صفا، کہ باندھے فرشتے. وہاں پر عربی میں اگر دیکھیں تو وہ جو ہے نا، یعنی صف باندھے فرشتے، یہ ہوگا اس کا یعنی وہاں پر بھی اصل میں صف باندھے، وہ جو کہ صف باندھے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جی اگر صیغہ دیکھیں تو مؤنث ہی ہے. مؤنث. اچھا ٹھیک ہے سر. ہم، وہ آ جاتا ہے، اس طرح آتا ہے اس طرح سے. ہم، سر اس میں اب اس کی جو سمری ہے جی اس میں جی. کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی مختلف حالتوں یا کیفیات کو گواہ بنا کر یہ کہا ہے کہ جیسے تم دیکھتے ہو کہ خدا کو کتنی قدرت ہے ان ہواؤں پر اور ان کے چلنے پر، ان کی رفتار پر. جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کو ان ہواؤں پر قدرت ہے، بالکل اسی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کو برپا کرنے پر قدرت ہے. تو اس ہم، میں اسی اس لیے کو اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کو گواہ بنا کے پیش کیا ہے. ہم، اس میں نا تھوڑا سا یہ اسلائی صاحب کو ضرور دیکھ لیجیے گا. یعنی اچھا مجھے ٹھیک ایسا ہے سر. لگتا ہے کہ انہوں نے نا جو یہ اس کے استدلال میں جو ایسپیکٹ ہے، یعنی جو کچھ ایسپیکٹس ہیں ان کو ضرور سامنے رکھیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ ہوا کو صرف بنایا ہے، بلکہ ایک پوری تاریخ کو حوالہ دیا ہے. یعنی جس تاریخ میں آ کر اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب برپا کیے ہیں. نمبر ایک ایسپیکٹ تو ٹھیک یہ ہے. سر. ٹھیک ہے دوسرا سر. ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ ہوائیں ہی ہیں. آپ دیکھیں گے کہیں پر چلتی ہیں، اوپر سے بادل اٹھا کے لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. کہیں پہ سے جی سر. چلتی ہیں، بادل لا کر ادھر برسا دیتی ہیں. آپ اس پہلو سے دیکھیں. یعنی ایک ایک جگہ سے بادل آئے ہوئے ہیں، ہوا چلی ہے، ادھر سے بادل چلے گئے ہیں. وہ جو جی بارش ایکسپیکٹڈ تھی وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. ادھر سے بادل اٹھے جی ہیں، جس جگہ پہ بادل نہیں تھے ہواؤں کے ذریعے سے وہ ادھر پہنچے ہیں، ادھر بادل برس پڑے ہیں. تو یہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے، فالفارقات فرقہ. ٹھیک ہے. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں کہ بانٹ کر معاملہ الگ الگ کر رہے ہیں خدائی کے ذریعے سے کر رہی ہیں. یعنی خدا ہی کے احکام کے تحت کر رہی ہیں، لیکن خدا کے احکام کس طرح سے نمودار ہو رہے ہیں. یعنی یہ
کچھ چیزوں کی یاد دہانی ہے، یعنی دو ایسپیکٹس ہیں، دونوں کو ہائی لائٹ کریں. اور میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے کیا ہے شاید اس کو ہائی لائٹ، مجھے نہیں پتا جاوید صاحب نے بھی کیا ہے شاید، سر لیکن یعنی یہ بات کہ جی سر، سر یعنی اس نہیں آپ طرح سے فرمائیں. اس کو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی جیسے مختلف کیفیات کو مختلف کیفیات اور تاریخ کو پھر گواہ بنا کر یہ کہا ہے. یعنی ہواؤں کے ذریعے سے نمودار ہونے والے جو عذاب ہیں ٹھیک پیچھے ہے، تاریخ میں، جن کو یہ عرب ٹھیک ہے، جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے، یعنی یہ عربوں کے لیے کوئی ان نون چیزیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک، یہ پتا تھا کہ ادھر شدید آندھی آئی تھی، یہ پتا تھا کہ لوط کی قوم پر حاسب آیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ پتا تھا کہ وہاں پر عاد پر سرسر آئی تھی اور اس کے نتیجے میں سب کچھ ختم کر دیا تھا، بالکل ملیا میٹ کر دیا تھا. یعنی یہ وہ جانتے تھے، یہ ان کی ٹریڈیشن تھی. اس کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ یہ جو ہوائیں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے، جو جب چلتی ہیں تو پھر بس اندھا دھند غبار اڑاتی ہیں، اور یہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں، معاملات کو بانٹتی ہیں، اور پھر ایک خدا یعنی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک جگہ پر عذر یعنی اتمام حجت ختم کرتی ہیں، اور ایک جگہ پر نذر انذار کا باعث بن جاتی ہیں. آپ کبھی اس پہ غور کریں نا، یعنی جب کبھی کڑکا ہوتا ہے یا جب کسی وقت آندھی کی وہ جو چیخ کی سی آواز آ رہی ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی سلٹ بھی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہو تو وہ ایک ہولناک چیز ہوتی ہے. تو انذار بھی ہے جی اس کے اندر ایک یاد دہانی بھی ہے. اور یہ کہا کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے، انما توعدون لواقع، یہ ہے مقسم علیہ. ٹھیک ہے جی، یعنی پیچھے ساری قسمیں ہیں. اچھا، یہ اس کو امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ یہاں پر اصل میں دو قسمیں ہیں، یہاں پر 5 قسمیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی ایک ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، دوسری ہے والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملکیات ذکرا. یہ 2 گروپس ہیں، یہ 5 نہیں ہیں. تو جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو فے ہے نا، اس کو اب ڈسکنیکٹ نہیں کیا جا سکتا پیچھے سے، وہ ایک ہی کی ایک کے بعد ایک چیز بیان ہوئی ہے. تو اس جی کو سر، سامنے رکھنا ہے. دونوں چیزیں اس کی گواہی دے رہی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہنی ہے. اب جس کو مودودی صاحب نے لیا نا، وہ یہ لیا کہ یہ قیامت ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ قیامت نہیں ہے، یعنی یہ پروبیبلی شاید اس عذاب کی بات ہے کہ جو عربوں کو جس سے ڈرایا جا رہا تھا. یعنی تم اگر جی پیغمبر کا سر، انکار کرو گے تو یہ آ جائے گا. یہ جس کا ذکر کیا ہے یہاں پر، جو تاریخ کا حوالہ ہے، وہ اصل میں اس عذاب کا ذکر ہے. یعنی یہ قیامت کی علامت تو انڈائریکٹلی بنتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جب بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قوموں کا معاملہ حساب چکا دیتے ہیں، ان کے لیے اچھے اور برے کو الگ الگ کر دیتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں پوری دنیا کے لیے کریں گے، یہ خود دلیل ہے اس کی. یہ جو واقعہ ہے کہ ہواؤں کے ذریعے سے یہ عذاب آئے ہیں، یہ دلیل اس کی ہے کہ پیغمبروں کے آنے کے نتیجے میں عذاب آ جایا کرتا ہے. یہ اس کی دلیل ہے، نہ کہ قیامت کی. وہ جو واقعہ ہے کہ پیغمبروں کے آنے کے نتیجے میں عذاب آ جایا کرتا ہے، یہ قیامت کی دلیل ہے. یعنی اس میں ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ کا ایسپیکٹ ہے. اس کو ضروری ہے کہ سامنے رکھا جائے. یہ بات واضح ہوئی جی؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں واضح ہوئی تو مجھے بتائیے گا، تھوڑا اور اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر کچھ حد تک تو واضح ہو گئی ہے. ٹھیک ہے؟ جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے وہ آپ بیان کر دیں تو مجھے ذرا حوصلہ ہو جائے گا کہ سمجھ میں آ گئی. ٹھیک نہیں سر. نہیں، آئی آنیسٹلی تھنک کہ یہ اچھا ہے جی. اس کے نتیجے میں آپ کو بھی اپرچونٹی ہوگی، اگر کوئی غلطی ہے میرے حساب سے تو میں واضح کر دوں گا، ورنہ ایک کنفرمیشن مل جائے گی. جی سر اس میں یہی ہے کہ جو ہوائیں ہیں ان کو یعنی تاریخ میں جو جس طرح سے بھی وہ چلتی، مطلب جو عذاب کے طور پہ جس طرح سے وہ آئی ہیں، یا ان کا جو بھی ایک
تاریخی ایک پس منظر رہا ہے کہ ہواؤں کے ذریعے سے اس طرح سے عذاب آتے رہے ہیں اس طرح، تو وہ یہی ہے کہ کیونکہ وہ آم، اربوں کے اس میں تھے، بیک گراؤنڈ کے اندر یہ چیزیں تھیں اور وہ جانتے تھے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اس کو گواہ بنایا گیا ہے اور اس کو بالکل بتایا گیا، اور اور یہ کہ یہ چیز جو ہے وہ اس لیے بھی سر، یہ جو لاسٹ والی جو بات آپ نے کی ہے نا کہ یہ تمام حجت والی جو بات ہے کہ رسول کے آنے سے مطلب اس کے ساتھ پھر تمام حجت ہو جاتا ہے، اور ہم، سر یہ اس کا دیکھیں ہم، دیکھ سر اس کے ساتھ ریلیٹیبل کیسے بنے گا، مطلب دیکھیں ہواؤں اللہ کا اس تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں جب اپنے پیغمبر بھیجتا ہوں تو ان کے مخاطبین میں سے اچھے اور بروں کو الگ کر کے بروں کا صفایا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی یہ ہے جو ٹھیک ہے، قانون رسالت ہے۔ اب ٹھیک ہے سر، یہ جو آیتیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ جب جب اللہ کے پیغمبر آئے تو ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا نفاذ کیا ہے۔ یہ گواہی دے رہی ہیں اس بات پہ کہ جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی سچا ہے، ٹھیک سر، ٹھیک ہے؟ سر یعنی کہ ایک جب بھی پیغمبر آ گیا، رسول نے، جی سر، جب ہاں، بھی رسول نے دعوت دی اور اس کی دعوت ہم، کا جب انکار کیا گیا تو ان ہواؤں کے ذریعے سے ہی ان پر عذاب ہاں، نازل ہوا، رائٹ، اور رائٹ، اور اسی طرح سے اگر تم بھی یہ بات نہیں مانو گے تو جس طرح ان تمہیں کا بھی اسی طرح ہی انجام ہوا معاملہ اسی طرح ہوگا، تمہارا بھی انجام ہو ایگزیکٹلی، جائے گا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، ٹھیک ہے؟ جی اب اگلی بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کا نفاذ کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کے آنے پر، بالکل ایسے ہی وہ اس پوری دنیا کے ساتھ معاملہ کریں گے عدل کا، آخرت برپا کر کے۔ یہ جو واقعہ ہے کہ پیغمبروں کے آنے پر وہ اچھوں اور بروں کو الگ الگ کر دیتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر سے بے پرواہ نہیں ہے، وہ لازماً قیامت بھی برپا کرے گا۔ اب یہ کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی ایک واقعہ لیا ہے، ہواؤں کا واقعہ لیا ہے، ہواؤں سے استدلال کیے پیغمبروں کے آہ، اچھوں اور بروں کو، پیغمبروں کے مخاطبین میں سے اچھوں اور بروں کو الگ الگ کرنے کا، اور اس واقعے کو لیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے آخرت کے برپا ہونے کا، کہ جدھر سب کچھ سارے اچھے اور برے الگ کیے جائیں گے۔ یہ ہے جو کنیکشن ہے، کیونکہ آگے اصل میں یہی بات بن رہی ہے، جو آپ آگے چلیں گے نا تو یہی بات اصل میں کھلے گی، سامنے آئے گی کہ جب یہ ہے کہ انما توعدون لواقع، تو یہ کہا کہ فیضاً نجوم و تمہیں ست، پھر جب ستارے جو ہیں وہ مان پڑ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اس دن آخرت پر پاؤ گی۔ یعنی ایک چیز کو لیا ہے، ایک واقعے کو لیا ہے، اس واقعے سے اٹھایا ہے اور اس اٹھا کے یہ بتایا کہ یہ قیامت تک بات پہنچتی ہے۔ تو ادھر انما توعدون لواقع سے مراد اصل میں قیامت نہیں ہے، لیکن آگے قیامت آ رہی ہے۔ جی سر، میں نے جب پہلی دفعہ ٹارنیڈو مووی دیکھی تھی نا تو سر اس میں ہوں، جب میں نے وہ دیکھا نا اس کا ہوا کا کہ کس جی قدر جی وہ جی، ہو سکتا ہے، تو سر اس کو دیکھ کے مجھے خیال آیا تھا کہ اوہ اچھا، یہ اس طرح کی اگر ہوا واقعی چلے تو یہ تو تباہی ہے بالکل، یعنی اس میں تو تباہی تباہی، بالکل، آپ اس میں تو بالکل، مطلب زندگی کا کوئی وہ نہیں رہ جاتا نا، زندگی ہو ہی نہیں سکتی اس طرح سے، ایگزیکٹلی۔ تو اچھا، اس میں بھی ایک اور علامت دیکھیں آپ، کہ وہ جو اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں مووی ٹورنیڈو جو ہے وہ، اگر آپ اس کو یعنی ایک اوور آل ویو دیکھیں نا اس کا، تو وہ اس طرح یعنی لیٹ سے کیلیفورنیا میں ٹورنیڈو آیا ہے، جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کیلیفورنیا میں آیا، نہیں، وہ ہو سکتا ہے بالکل ایک لائن میں اس نے تباہی برپا کی ہو اور باقی سب چیزیں بالکل سیف رہ جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہوں۔ جی یعنی یہ وہ ٹورنیڈو اس طرح چلتا ہے جس طرح آپ ویکیوم مشین چلاتے ہیں نا، کہ وہ اس نے جدھر جدھر سے گزرا ہے صفایا کر دیا ہے، اور باقی آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو اس کے اندر وہ فالفارقات فرقہ والی بھی آیت ہے، یعنی بہت بڑی نشانی ہے وہ، کہ وہ کس طرح سے، اچھا، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ سیدھی لائن میں چل رہا ہو سکتا ہے زگ زیگ چلنا شروع کر دے،
وہ جس طرح چلائے گا خدا اس طرح چلے گا. اب یہ دیکھیں، یہ جو بات ہے، یہ ہے فل ملکیات ذکر. اصل میں اس کو سمجھتی تھی کہ شاید یہ نا اس میں مووی میں کچھ ایگزیجوریٹ کر کے شاید دکھایا ہے، لیکن وہ پھر مجھے میرے کزن تھے تو ان سے میری بات ہونے کہا کہ نہیں، میں نے تو اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں نے بڑی بالکل مشکل اپنی جان بچائی تھی کیونکہ میں اس چکر میں چلا گیا کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو وہ انہوں نے جو بالکل اپنی وہ سنائی نا اسٹوری، تو اس سے مجھے، میں نے کہا اچھا یہ تو اس کا مطلب کہ واقعی یہ کہتے نہیں، وہ واقعی جس طرح اس پہ دکھایا ہے ایگزیکٹ اسی طرح سے جو ہے نا وہ ہوتا بالکل ہے. بالکل. یہ کمال قدرت کی علامتیں ہیں. یہ ٹورنیڈو از بیسیکلی لائک، یہ جو آپ کا سمندر میں بھور ہوتا ہے، وہ ہوا کا بھور ہے، اڑا کے رکھ دیتا ہے سب کچھ. اٹ ول سک اٹ اوے ایکچولی. وہ والا ایسپیکٹ ہے. بالکل ویکیوم کلینر کی طرح کام کرتا ہے وہ، ایک خدائی ویکیوم کلینر. کمال چیز ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین سر. جی فریحہ آپ کر دیں. ہوائیں جو پوری طرح خدا کے اختیار میں ہیں، جو کبھی عذاب اور کبھی خوشخبری لے کر آتی ہیں، یہ انسانوں کو یاد دلاتی ہیں کہ ان پر بھی اللہ کا مکمل اختیار ہے. وہ ان کے ساتھ بھی معاملہ الگ الگ ہوگا. ان ہواؤں کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ رسول کا انکار کرو گے تو تم پر بھی ضرور عذاب آئے گا جیسے پچھلی قوموں پر آیا تھا. بالکل یہ ہے. جی 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 مبشرہ. اس میں ہے کہ ہوائیں خود مختار نہیں ہیں، ان کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہتا ہے انہیں روک لیتا ہے اور جب چاہے چھوڑ دیتا ہے، کہیں رحمت اور کہیں عذاب. یہ ہوائیں خدا کے اختیار کے متعلق یاد دہانی کرواتی ہیں، اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے اتمام حجت اور ماننے والوں کے لیے انذار. یہ گواہی ہے کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا. بالکل. جی شمائلہ. جی سر، قدرت کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہواؤں کا چلنا ہے. یقیناً یہ ہوائیں اپنی مرضی سے نہیں چل رہی بلکہ اللہ کی عظیم ہستی ہے جس کے حکم سے کبھی تو یہ ہوائیں ٹھنڈک کا باعث بنتی ہیں اور کبھی یہ ہوائیں طوفان کا سبب بنتی ہیں. کہیں اللہ کی حکمت اور سے رحمت بن کر برستی ہیں اور کبھی عذاب کی صورت میں نازل ہوتی ہیں. یقیناً یہ ہوائیں اللہ کے قادر ہونے کا اور انسان کی بے بسی کا ثبوت دیتی ہیں، اور انہی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ کہتا ہے کہ روز قیامت وقوع ہو کر رہے گی. اس کی ذات کے لیے قیامت لانا کوئی مشکل کام نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر جس طرح یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ، اگر آپ یہ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب لا کر رہے گا. تو سر جس طرح پڑھنے سے پہلے میرا یہ یقین تھا کہ شاید جو حضرت محمد کی جو قوم ہے یا امت محمدی کا جو عذاب ہے وہ مؤخر کر دیا گیا اور وہ قیامت کی صورت میں نازل ہوگا. سر میرا ایک رانگ کنسپشن تھا. تو لیکن سر جب میں یہ اب پڑھ رہی ہوں نا تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ حضرت محمد کا جو عذاب تھا ان کی قوم کے لیے، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، وہ سر اتنا واضح ذکر نہیں ملتا جس طرح قوم عاد اور قوم لوط اور باقیوں کا عذاب بالکل ڈیفینیٹ ہے نا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو آیا. اس طرح سر حضرت محمد کی قوم کا جو عذاب ہے نا وہ سر ڈیفینیٹ نہیں ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے قیامت کی صورت میں ہی مطلب آئے گا کہ جو مطلب آخری رسول کی بات نہیں مانیں گے.
نہیں، اصل میں پھر وہ پورا مقدمہ غلط ہو جاتا ہے. یعنی قرآن مجید نے جو مثال کے طور پر یہ جو بات کی کہ انما توعدون لواقع، تو یہ کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا، پھر یہ وعدہ جھوٹا ہے. یہ ہے جو اس میں مسئلہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں؟ جی سر، اب تو آتی ہے کہ مطلب فتح مکہ اور وہ کے بعد وہ عذاب آ گیا نا، نہیں، جنہوں نے فتح بات نہیں مکہ مانی. جو سب سے یہ عذاب آیا ہے کچھ قسطوں میں. ٹھیک ہے، نمبر ایک سورہ فرقان، یہ جو ہے یہ جو یوم الفرقان جس کو قرار دیا، وہ بدر کے موقع کو یوم الفرقان قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس موقع پر تمام لیڈرشپ، یعنی وہ دنیا کی واحد جنگ سمجھ لیں آپ کہ جس میں سارے جرنیل مر جاتے ہیں. سب سے پہلی قسط یہ تھی. ٹھیک ہے جی، سوائے ابو سفیان کے کہ جو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. دو لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ایک ابو لہب نے نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے یہ پرابلم ہے، ایک سیریس پرابلم ہے، اور ایک ابو سفیان نے نہیں کیا. ابو لہب کے نہ کرنے کی وجہ اور ہے، ابو سفیان کے نہ کرنے کی وجہ اور ہے. he did not want to participate، ابو سفیان. اور ابو لہب was afraid to participate، اس کو لگتا تھا کہ یہاں پر ایک پرابلم ہے اب. تو یہ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ کہی. دوسری چیز جو کہی وہ سورہ توبہ میں کہی کہ جدھر آ کر یہ کہا کہ اب یہ معاملہ ہوگا اور یعذبہم اللہ بایدیکم. ٹھیک ہے، وہ جو عذاب ہے جو اللہ نے ان کو دینا تھا وہ اب تمہارے ہاتھوں سے دے گا، اور اس کی وجہ بیان کی ہے. یعنی کیوں آسمان سے عذاب نہیں نازل ہو رہا اور کیوں تمہارے ہاتھوں سے دے گا، اس کی وجہ بھی وہ انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے اس وقت اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کیا سامنے آتا ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ یہ پاسبل ہے کہ تمہیں اٹھا لیا جائے. یعنی ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا خدا کا کہ وہ عذاب کس طرح سے آنا ہے. یہ پاسبلٹی ہے کہ تم کو اٹھا لیا جائے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ تمہارے سامنے ان کو ختم کر دیا جائے. یعنی یہ دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. آگے جا کر آہستہ آہستہ یہ بتایا ہے. کل ہی میں وہ ادھر پڑھ رہا تھا اس میں سورہ انبیاء میں کہ یہ جو کہا ہے نا کہ ان کی جو پوری جغرافیکل باؤنڈریز تھی وہ تنگ ہوتی جا رہی ہیں. ہر طرف سے اسلام اب غالب ہوتا ہوا پہنچ رہا ہے مکے میں. تو یہ کیا تمہارے لیے کوئی علامت نہیں ہے کہ اس کی کہ جو خدا کا فیصلہ ہے وہ کون غالب آئے گا اس جنگ میں؟ تو یہ اس ایسپیکٹ کو سامنے رکھیں کہ وہ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ جو عذاب تھا وہ پہلے آسمان سے یا زمین سے نازل ہو رہا تھا، تو اس میں چینج آئی. وہ کیوں چینج آئی وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ہے وہ عذاب جی ہی. سر ضرور. دیکھیں میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتا دوں آپ کو. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو ذکر کیا تھا نا کہ سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں اور سورہ حشر میں، ان تینوں جگہوں پر سورہ انفال میں اور توبہ میں مال غنیمت کا ذکر کیا. تو ادھر بھی یہ کہا کہ یہ جنگیں تم لڑ نہیں رہے، یہ تو تم جو کچھ کر رہے ہو وہ صرف خدا کی نصرت کر رہے ہو. یہ جنگیں تو خدا کے فرشتے لڑتے ہیں. اس کو یوم الفرقان قرار دیا کہ جدھر فرشتوں نے اتر کر تو ان سب کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے پہلے ہواؤں کے ذریعے سے ختم کر رہے تھے اب تلواروں کے ذریعے سے ختم کر دیا. ادھر حشر میں کیا کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ خدا کی فیصلے کی نتیجے میں تم کو یہ اس یہود کی بستی پر جو غلبہ ملا ہے تو اس میں تمہارا کوئی شیئر نہیں ہوگا. یہ دونوں ہی جگہوں پر اصل میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے جس پر غلبہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں تمہاری کوئی رول پلے نہیں ہو رہا. بیسیکلی اس کو ایک عام جنگ مت سمجھو. اس کا بار بار ذکر کیا ہے قرآن نے. اس ایسپیکٹ کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے جی میرے کام سے. جی سر ابھی یہ انشاءاللہ. آغاز کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ وہ آغاز کی صورتیں ہیں کہ جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو مانو گے نہیں تو عذاب آ جائے گا. یہ ہوائیں اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ پیغمبروں کے ماننے کے انکار کے نتیجے میں پیغمبروں کے انکار کے نتیجے میں یہ عذاب آ جاتا ہوتا ہے.
تم پر بھی آئے گا. یہ بات یہ کیسے آئے گا؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کلیئرٹی پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہے جی ابھی کسی کا؟ جی طاہرہ بصری کی. جی طاہرہ. جی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت یعنی ہواؤں کے ذریعے سے ان کی یہ نوعیت آدمی کے لیے یاد دہانی ہے. ان کا کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے زحمت بننا اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ موجودہ دنیا میں جب دو مختلف قسم کے انسان ہیں تو ان کے لیے یہ خدا کا فیصلہ دو الگ الگ صورتوں میں ظاہر ہوگا. پھر ہواؤں کی یہ نوعیت خدا کی طرف سے اتمام حجت بھی ہے. اس مظاہرہ کے بعد کسی کے لیے معذرت کی گنجائش نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. انما توعدون لواقع. ٹھیک ہے جی. ادھر سے پھر آگے چلتے ہیں اللہ نے چاہا تو. رائٹ جی. اچھا جی. السلام تھینک علیکم. یو سر. السلام علیکم تھینک سر. یو جی. السلام وعلیکم السلام.